نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین اکرام، سبھی خاص لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 منٹ کا ٹائم ملا ہے، میں وہ 5 منٹ کا وقت ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع طویل ہے، وقت قلیل ہے، لیکن سعادات کے سائے میں کوشش کروں گا کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر سکوں. دیکھیے، قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ کی با سے اور ختم ہو رہا ہے والناس کی سین پر. اگر شروع کا با اور آخر کا سین میں لائیں تو بنتا ہے بس، اگر الٹا پڑھ دے تو بنتا ہے سب. ایسا ہے کلام رب کہ سب کچھ اسی کے اندر ہے. دیکھیے، قرآن میں الف بھی ہے، با بھی ہے، تا بھی ہے، سا بھی ہے، اور پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت بھی ہے. کیسے؟ سماعت فرمائیے. الف سے الفت مصطفیٰ، با سے بیست مصطفیٰ، تا سے تلاوت مصطفیٰ، سا سے ثروت مصطفیٰ، جیم سے جمال مصطفیٰ، ہا سے حالات مصطفیٰ، ہا سے خیالات مصطفیٰ، دال سے دعوت مصطفیٰ، زال سے ذکر مصطفیٰ، را سے رحلت مصطفیٰ، زا سے زلف مصطفیٰ، سین سے سلام مصطفیٰ، شین سے شرافت مصطفیٰ، سواد سے صداقت مصطفیٰ، ضاد سے ضیاء مصطفیٰ، کوئے سے طاقت مصطفیٰ، زوئے سے ظرف مصطفیٰ، عین سے علالت مصطفیٰ، غین سے غیرت مصطفیٰ، لام سے لطافت مصطفیٰ، مین سے محمد مصطفیٰ، نون سے نالین مصطفیٰ، واو سے ورد مصطفیٰ، ہا سے ہدایت مصطفیٰ، اور یا سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا سے یاران مصطفیٰ، یا سے یاران مصطفیٰ. پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت. بسم اللہ کی با. علماء اکرام موجود ہیں. جو با ہے نا، با، یہ قرآن میں 3 معنوں میں آتا ہے. یا تو جب یہ آتا ہے استعانت کے معنی میں، یا معیت کے معنی میں، یا قسم کے معنی میں. لیکن جو بسم اللہ کی با ہے، وہ با یہاں پر استعانت کے معنی میں، مدد چاہنے کے معنی میں، کہ اللہ کی نام کی مدد چاہ کر کسی کام کو شروع کرنا. یہ جو بسم اللہ کی با ہے، یہ کس معنی میں؟ استعانت کے معنی میں. اور بسم اللہ کی با، اس کے نیچے کا نقطہ، اس نیچے کے نقطے میں جو نقطہ ہے وہ نقطہ بیان کرنے لگا. اس با کے نقطے میں جو نقطہ ہے وہ نقطہ بیان کرنے لگا ہوں. اگر وہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا تو میرے 5 منٹ میں سمجھوں گا کہ صحیح جگہ لگ گئے. با کے نیچے کا نقطہ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، انا نقطہ تو تحت البائے بسم اللہ، کہ بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. اب نقطے کی تعریف کیا ہے؟ ویسے یہ موضوع بڑا دلچسپ موضوع ہے. اگر تفصیل سے بیان کروں تو آپ کو یقین کریں بڑی چاس آئے، لیکن وقت مختصر ہے. تو با کا جو نقطہ ہے، نقطے کی تعریف کیا ہے؟ نقطے کی تعریف اہل علم موجود ہے. نقطے کی تعریف یہ ہے، نقطہ ایسی جز کو کہتے ہیں جس کے اجزاء نہ ہو. نقطہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو نہ کاٹا جا سکے اور نہ ہی بانٹا جا سکے. یہی تو میرے مولا علی اعلان کر رہے ہیں کہ میں علی ہوں، علی، میں نقطہ ہوں، نقطہ. مجھے نہ تو کاٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی جماعتوں میں بانٹا جا سکتا ہے. اچھا، اب جو تعریف ہے نقطے کی، کہ نقطے کو نہ تو کاٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی بانٹا جا سکتا ہے. نقطہ اس جز کو کہتے ہیں جس کے اجزاء نہ ہو. ایک چیز اور بھی ایسی ہے جس کو نہ کاٹا جا سکتا ہے، نہ بانٹا جا سکتا ہے، نہ ہی جس کے اجزاء ہو سکتے ہیں. یہاں پر میٹرک کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے جو سائنس میں پڑھ رہے ہوں گے، جو سائنس پڑھ رہے ہوں گے.
سائنس کی اصطلاح میں ایسی چیز کو جس کے نہ اجزاء ہو سکے، جس کو نہ کاٹا جا سکے نہ بانٹا جا سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم۔ ایٹم ایسی چیز ہے جس کو نہ تو کاٹا جا سکتا ہے نہ ہی بانٹا جا سکتا ہے۔ You can't divide atom but you change atom into power۔ ایٹم کو کاٹا نہیں جا سکتا لیکن پاور میں بدلا جا سکتا ہے۔ بھائی نقطے کو سمجھنا ہے۔ ایٹم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو کاٹا نہیں جا سکتا لیکن اس کو پاور میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آئٹم کی تعریف ہے، اور جو آئٹم کی تعریف ہے وہی نقطے کی تعریف ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تب میری اگلی گفتگو آپ کو سمجھ آئے گی کہ با کا جو نقطہ ہے اس کے نہ تو جز بن سکتے ہیں، نہ یہ جا بن سکتے ہیں، نہ اس کو کاٹا جا سکتا ہے نہ یہ بانٹا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آئٹم وہ چیز ہے جس کو نہ کاٹا جا سکتا ہے نہ بانٹا جا سکتا ہے، لیکن ایٹم کو پاور میں بدلا جا سکتا ہے۔ جو ایٹم کی تعریف ہوئی وہی نقطے کی تعریف ہوئی۔ بھائی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بھئی بول دو یا سبحان اللہ۔ اگر سمجھ آ گئی تو بول کے سبحان اللہ کہ جو تعریف ایٹم کی وہی نقطے کی، اور ایٹم پاور، جو تعریف ایٹم کی وہی نقطے کی، اور نقطہ میرے علی فرماتے ہیں کہ با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، جو تعریف نقطے کی وہی ایٹم کی، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، یعنی کہ مولا علی پاور، مولا علی ایٹم پاور، امام حسن میں علی، امام حسن سپر پاور، امام حسین میں علی، امام حسین سپر پاور، امام زین العابدین میں علی، امام زین العابدین سپر پاور، امام باقر میں علی، امام باقر سپر پاور، امام جعفر صادق میں علی، امام جعفر صادق سپر پاور، امام موسیٰ کاظم میں علی، امام موسیٰ کاظم سپر پاور، امام نقی میں علی، امام نقی سپر پاور، امام تقی میں علی، امام تقی سپر پاور، امام حسن عسکری میں علی، امام حسن عسکری سپر پاور، غوث اعظم میں علی، غوث اعظم سپر پاور، احمد شاہ علی، احمد شاہ سپر پاور، سید غلام علی شاہ میں علی، سید غلام علی شاہ، ہر سید، ہر سید۔ بس آخری بات اور میری گفتگو کا اختتام۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہر دل میں حسین، آج ہر دل میں حسین، ایسی بات ہے ہر دل میں حسین، حضرت صاحب ہر دل میں حسین، آج ہر دل میں حسین، دل ہے ہی جس میں حسین، دل ہے ہی وہ جس میں حسین۔ آخری جملہ کہ آج ہر دل میں حسین، اور دل ہے ہی وہ جس میں حسین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کالی کملی والی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔